زمین پر انسانیت میں امریکہ کہیں حملہ کر رہا ہے، اسرائیل کہیں حملہ کر رہا ہے، کچھ ریاستیں قوت پکڑ رہی ہیں، کچھ کمزور تر ہوتی جا رہی ہیں، چلیں انٹرنیشنل لیول پر چھوڑ دیتے ہیں، آپ نیشنل لیول پر آ جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو خرابی ہے وہ ساری کی ساری حکمران طبقے کی وجہ سے ہے؟ یوں کہہ لیجئے نا، میرا تو نان پولیٹیکل میرا ہے مزاج ہے، میں تو نہیں بات کرتا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ خرابی ہے اس کے ذمہ دار یہ موجودہ گورنمنٹ ہے؟ جو ماضی میں خرابیاں تھیں اس کی ذمہ دار وہ گورنمنٹ تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، مشرف کی تھی، اینی ہاؤ میں اور آپ سمجھتے ہیں ساری ذمہ داری ان پر ہے۔ ایسے ہی ہم تو مزکہ ہیں، مصفہ ہیں۔ افتخار صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالت میں جائیں، مشقت اٹھائیں، تکلیف اٹھائیں، منصب پہ بیٹھا منصب دار دیکھتا ہی نہیں، ڈیٹ دے کے فائل سائٹ پہ کر دیتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنی خرابیاں ہیں یہ ساری کی ساری حکمرانوں کے سبب ہیں؟ فیس بک پہ دیکھیں تو سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، کوئی فالورز ہیں عمران خان کے، کوئی فالورز ہیں نواز شریف کے، کوئی مشرف کے، سو اینڈ سو آن۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر، اس زمین پر خشکی میں اور سمندر کے اندر پانی میں جتنا بھی فساد برپا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ نہ تو میں اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ کورٹ کے اندر خباثت کر رہے ہیں، یہ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، لوگ زمین لے گئے، مسجد کی زمین کھا گئے، تو کیا یہ حکومتی عہدیدار ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کی بدعمالیاں، یہ لوگوں کے اپنے معاملات ہیں۔ جب ان کی بدعمالیاں بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کا اپنا ہاتھ سے کمایا ہوا ہے، ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ جو فساد برپا ہوتا ہے ان کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ان کے بعض برے اعمال کا ایسا مزہ چکھائیں گے تاکہ یہ لوٹ کے اپنے رب کی طرف آئیں اور پھر مزید عذاب دیکھیں۔ انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو برے اعمال ہیں ان کا ہمیں نتیجہ کیا ملا ہے۔ میں کہتا ہوں میں اور آپ ایک ہی بات پر ہمیں ایک ہی بات ہے، ذرا سی بات ہو گورنمنٹ کو بلیم دے نہ۔ یہ ریڑھی والا جو فراڈ کر رہا ہے، کل میں نے آم خریدے ہیں، اس نے سٹکر لگا رکھے تھے آم پر، اس بچہ میرا ساتھ تھا، وہ آم ڈالتا جا رہا تھا، وہ نکالتا جا رہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ جہاں اس کا ڈنڈی ہوتی ہے، اس کی شاخ جہاں سے، وہاں سے گلا ہوا، نیچے سے گلا ہوا، نہ جانے کیا صورتحال تھی۔ اس کو بھی عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ یہ فراڈ سے اپنے کسٹمر کو مال غلط دے دینا۔ ایسا تو نہیں ہے نا، آپ سارے ہی بچ گئے ہیں، میں بھی بچ گیا ہوں، میں بھی نیک پاک ہوں، میں کرتا اپنی بات بھی کرتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کی بات کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بدعمالیاں کر کر کے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ کیا چڑھ گیا ہے؟ زنگ چڑھ گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میری آیات کا، اس وجہ سے میری آیات کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ تو نہیں ہوتا نا اثر، مجھے بھی پتہ اثر نہیں ہوتا، مجھے بھی میرے علماء کہتے ہیں کہ یار علامہ صاحب ایسی گل کرنے ہیں تو لوگوں سے اثر ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہاں بچہ بڑی باقاعدگی سے جمعہ پڑھتا ہے، وہ صاحب تشریف لاتے ہیں، کل مدرسے میں داخل کروا گئے اس کو، پہلے داتا دربار آئے پرسوں، اس کے بعد سمن آباد کل آ گئے۔ وہ میں کل جب صبح مدرسے گیا نا 7:15 بجے، تو بچہ دوڑا دوڑا آیا، جسٹ از 16 ایئرز اولڈ اور 15 ایئرز اولڈ۔ تو وہ بتا رہا تھا میرے اساتذہ کو، 8-10 اساتذہ بیٹھے ہوئے، کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو پتہ ہے میں ادھر کیوں آیا ہوں؟ کہتے یہ مجھے علامہ صاحب بہت اچھے لگتے ہیں۔ کہتا آپ ان کی باتیں سنتے ہیں؟ تو کہتے ہم تو روز ہی صبح سنتے ہیں، ڈانٹ بھی سنتے ہیں۔ کہنے لگے ان کی باتیں میرے یہاں اترتی ہیں،
یہاں سیدھی دل میں اترتی ہیں باتیں. وہ بچہ جسٹ 15 ایئرز اولڈ کل بتا رہا تھا میرے اساتذہ کو، نہیں اثر ہوتا باتوں کا. کیوں نہیں ہوتا؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں بنو امیہ کے دور میں بیت المال کی تھیلی برآمد ہوئی اور اس کے اندر تھیلی میں دیکھا کہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا. از اٹ پاسبل؟ اب تو اتنے اتنے سیب نظر آتے ہیں، اتنے اتنے سیب، اتنے اتنے کیلے نظر آ رہے ہوتے ہیں، 250 روپے درجن کیلے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی خلقت میں تبدیلی ہو گئی؟ یہ کیا ہو کیا گیا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ ہاں، امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کی تھیلی کے اندر ایک تحریر لکھی تھی کہ جب تک دھرتی پر عدل و انصاف قائم رہے گا چیزیں اپنی اصل حیت پر برقرار رہیں گی، اپنی حیت پر برقرار رہیں گی، اور جب عدل و انصاف جاتا رہے گا تو پھر یہ کیفیت ہو جائے گی. وہاں کے بدوؤں نے پوچھا تو بدو بتا رہے تھے عرب کے، کہنے لگے کہ یہ جو پھل ہم کھا رہے ہیں نا، اس سے پہلے جو پہلے پھل تھے وہ کئی گنا بڑے ہوتے تھے، یہ تو اب اتنے اتنے پھل آ گئے ہیں. آڑو دیکھیں اتنے اتنے، خوبانی دیکھیں اتنی اتنی ہے، کیلے دیکھیں اتنے اتنے، ہر چیز اتنی اتنی ہے. امام بخاری کی وہ حدیث، خلق اللہ آدم فطولہ 60 ذراع، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کا قد کتنا تھا؟ 60 گز. کتنا قد تھا؟ 60 گز. امام مسلم کی حدیث ہے کہ جب زمین فسق و فجور سے بھر جائے گی تو اللہ کے رسول کے اہل بیت اس کو پاک کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے اہل بیت نبوت سے ایسے بندے بھیجے گا جو یہود و نصارہ کو، مشرکین کو قتل کریں گے. وَيُقَالُ لِلْعَرْضِ، یہ بات سننے والی ہے، جب ان کو قتل کیا جائے گا یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، اللہ بھیجے گا امام مہدی کو. عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے انہوں نے کہنا کیا ہے؟ یقال للارض، زمین سے کہیں گے انبتی ثمراتک، اب اپنے اصل پھل اگا. زمین سے کیا کہیں گے؟ اپنے اصل پھل اگا. وردی برکاتک، اور وہ برکات جو تو نے واپس کھینچ لی تھیں اب لوٹا دے. اب تجھ پر عدل و انصاف آ گیا ہے، اب تو اس کو واپس لوٹا دے. فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ إِصَابَةً مِّن رُّمَانَا، اور فرمایا کہ اس دن پھر کیا ہوگا؟ اس دن یہ ہوگا کہ ایک انار قبیلے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا. ایک انار. از اٹ پاسبل؟ ممکن ہے؟ اتنا سا تو انار ہوتا ہے، کہاں پاسبل ہے؟ حدیث پاک امام مسلم کی، آپ کے نبی اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنی برکتیں لوٹاؤ، واپس کر دو اپنی ہماری برکتیں. اب تو کوئی مشرک تجھ پر نہیں ہے، اب تو کوئی تجھ پر ظلم نہیں ہو رہا، اب تو عدل ہی عدل ہے. آؤ نکالو اپنے پھل نکالو. فرمایا ایک انار کافی ہوگا، اور فرمایا کہ انار کا چھلکا جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے چھتری کا سبب بن جائے گا، چھاؤں دے گا. 2-4 بندے اس کی چھاؤں میں کھڑے. وہ کتنا بڑا انار ہوگا؟ اللہ کے رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ انار کیسا ہوگا. اور فرمایا کہ گوشت جو ہے گائے کا، وہ ایک پورے قبیلے کے لیے گائے کا گوشت کافی ہو جائے گا. اب نہیں کافی ہوتا. میں کبھی گوشت لینے جائے نا، ابھی میں کل جاؤں گا، 1 کلو گوشت دے دیں، 1.5 کلو دے دیں گوشت، 15-20 دن مہینہ گزر جائے گا. وہاں آئے تھے، اے بکرا لا دے، اے والا بکرا لا دے، ایسے ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اے لا دے، اے 2 لا دے، 3 بکرے لا دے. تو کوئی کلو لینے چلے جائے نا، اس کو ایسے دیکھتے ہیں، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ، تھوڑی واری نہیں آئی حالے. باری کیا نہیں ہے؟ 6 بکرے لٹک رہے ہیں تو کہتے گوشت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیا لٹک رہا ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں ہے تو بک ہو گیا ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کو کبھی بھی گوشت کا قبرستان نہ بنانا، کبھی بھی گوشت کا قبرستان نہ بنانا. بچے ہمارے میٹ لیس ہو جائے تو ان کی جان سولی پہ لٹک جاتی ہے، باہر بھاگ جاتے ہیں، کہتے نہیں کھانا، میٹ لیس سے نہیں کھانا ہم نے. آلو گوشت، ٹنڈے گوشت، کدو گوشت، بھنڈی گوشت، گوشت 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 گوشت. کیا مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگ، یہ ماں باپ نے اولاد کے پیٹ کو گوشت کا قبرستان بنا دیا ہے. 6 بکرے بھی ناکافی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا گوشت پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ جو قوموں کی بربادی ہوئی،
آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بربادی ہوئی؟ اچھا، ابلیس معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، ابلیس فرشتوں کا استاد تھا، معلم تھا فرشتوں کا، اس سے کس چیز نے ملعون اور مردود کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے، رحمت سے لعنت کی طرف آیا نا، اللہ کی نافرمانی نے، اللہ کی نافرمانی نے کیا تھا، بالکل ایسا کیا تھا، اس کے ایمان کو کفر سے بدل ڈالا، کس چیز نے؟ اللہ کی نافرمانی نے، اسی نے بدلا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کیوں غرق ہوئی؟ بدعمالی کی وجہ سے، قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، قارون کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ جابر حکمران مسلط ہوئے، کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی ہاتھی بن گیا، قوم عاد پر باد سرسر آئی، برباد کر گئی۔ یہ ساری قومیں کیوں برباد ہوئی تھیں؟ چلیں، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا کیوں برباد ہوئی تھی۔ ان پر حکمران مسلط تھے یا خود بدعمال تھے؟ خود بدعمال تھے، اور جب بدعمال ہو جاتے ہیں تو حکمران بھی ویسے مسلط ہو جاتے ہیں، جب خود بدعمال ہوتے ہیں تو حکمران بھی ویسے مسلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا یبعثن علیہم الی یوم القیامۃ، جب یہ قومیں بدعمال ہو جاتی ہیں تو ہم ان پر عذاب مسلط کرتے ہیں، یوم القیامت، قیامت تک ان پر ہم مسلط کر دیتے ہیں، قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ لوگ مسلط ہوتے ہیں نا، ہاں تو مسلط نہیں ہے آپ پر، نہیں مسلط، جائیں جا کے آلو خریدیں، سبزی خریدیں باہر جا کے، دیکھیں نا کیا حال ہے سارا۔ تو یہ ان کا قصور نہیں ہے، وہ ہم ہی میں سے گئے ہیں، ہمارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قبر سے جب فتح ہوا نا، عبد الرحمن بن جبیر صحابی رسول نے فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ ابو درداء قبرص کی فتح کے بعد کونے سے لگ کے بیٹھے رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں نے کنکر کر لیا، فتح ہو گئی، رونا کس بات کا؟ آپ فرمانے لگے کہ میں اس بات پہ رو رہا ہوں، یہ کتنی طاقتور قوم تھی تو خدا نے اس کا حشر کیا کر دیا ہے، یہ کتنی طاقتور قوم تھی تو رب نے اس کا حشر کیا کر دیا۔ اور فرماتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں نے انہیں یہاں تک پہنچایا، جب ہم خرابی کریں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ پھر ہمارا انجام یہ ہوگا کہ ٹینک ہم پر چڑھائے جائیں گے، ہم گلیل سے پتھر پھینکیں گے، ہم آگے پتھر ماریں گے، وہ ہم پر میزائل اور ہم پر حملہ کریں گے اور ہم آگے پھینکیں گے۔ بھئی یہی کچھ ہوتا ہے نا، جب آپ اللہ کا پیغام بھلا دیں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لن یہلک الناس حتی یعذروا من انفسہم، لوگ اس وقت تک نہیں ہلاک ہوں گے جب تک کہ اپنے گناہوں کا عذر نہ پیش کرتے رہیں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، عذر گناہ بدتر از گناہ۔ 2.5 مہینے سے ایک لائٹ لٹک رہی تھی میرے آفس کے اندر، یہ اندر لائٹیں فٹ نہیں ہوتی، وہ لائٹ لٹک رہی تھی، وہ اتنی لمبی تار نیچے آ گئی، کوئی وجہ تھی۔ میں ڈیلی آتا ہوں دفتر میں، تو جب آتا ہوں میں کہتا ہوں بیٹا یہ لائٹ لٹک رہی ہے، میرے جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے اور جو لوگ ہیں منتظم وہاں کے، ان سے گزارش کرتا ہوں بیٹا یہ بری لگتی ہے، سامنے میں آ کے بیٹھتا ہوں، یہ لائٹ لٹک رہی ہے۔ اب 2.5 مہینے کے بعد میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یار مجھے اتنے 2.5 مہینے ہو گئے لائٹ لٹکتے ہوئے، اس کو کوئی مشکل کام ہے، پیسے تو میں نے دینے ہیں، آپ بندے کو ہائر کریں، بلائیں الیکٹریشین کو۔ اب پہلا انہوں نے جواب دیا استاد جی وہ لائٹ ٹھیک کرنی تھی، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لائٹ اونچی بہت ہے۔ میں کہا رائٹ، ٹیبل یہاں رکھا ہے جی، وہ میں نے کوشش کی تھی پر ٹیبل شیشے کا تھا، یہ ٹوٹ جانا تھا، لہٰذا پھر میں اس پر نہیں چڑھا۔ میں کہا رائٹ، میں کہ بچے کوئی دوسرا ٹیبل لکڑی کا لے کے کرسی رکھ لینی تھی۔ اس نے کہا جی اصل میں میرا قد چھوٹا ہے نا، میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا۔ میں کہا رائٹ، میں کہ باہر ابھی رنگ کروایا ہے عاطف صاحب، پینٹ ہو رہا تھا، تو ان کے پاس وہ ہوتی ہیں ایسی بڑی بڑی سٹولز ہوتے ہیں، تو میں نے کہا بیٹا سٹول جو تھا اس کو لے لینا تھا۔ کہتا ہے وہ سٹول بہت مصروف تھا، وہ ان کے اپنے کام میں تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم مجھے کہہ دیتے کہ استاد جی غلطی ہوئی، غفلت ہو گئی، چیزیں صرف نظر ہو گئیں، انشاءاللہ کل آپ تشریف لائیں گے تو یہ لائٹ ٹھیک ہوگی۔ میں کہا الیکٹریشین کو بلوا لو، اس کو تو ٹھیک کر دو۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، گناہ کرنا پھر اس پر تعویلیں کرنا، اس پر عذر پیش کرنا۔ گناہ ہوا تو کہو جی ہو گیا ہے، غلطی ہوئی ہے، کس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ میں اور آپ کس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ نہیں جسٹیفائی کرنا ہے، گناہ تو جی ہے گناہ، نو سیکنڈ اوپینین، غلطی ہے تو غلطی ہے، اس کو ایڈمٹ کریں، تسلیم کریں۔ ہم تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ ام سلمہ اس حدیث کی راویہ ہیں، اذا ظہرت المعاصی فی
امتی، جب میری امت میں گناہ کی کثرت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ گناہ کی کثرت ہو جائے گی، امہم اللہ بعذاب من عندہ، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سب پر عذاب نازل کر دے گا۔ آپ یقین جانیے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، اگر 100 نوجوان میرے پاس آئے نا، 100 نوجوان، 90% میل اینڈ فیمیل، میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، اس قدر برائی میں گھر گئے ہیں۔ اچھا وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے بلکہ جسٹیفائی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، اللہ نے بھی تو محبت کی ہے نا۔ میں کہا واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، کہتے ہیں محبت کرنا جرم ہے، یہ تو کوئی جرم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر اپنی بیٹی کو بھی اجازت دے دو، بیوی کو بھی دے دو، وہ بھی 2-4 محبتیں کر لے، اس میں کیا برا ہے؟ جب گناہ جو ہیں حد سے زیادہ پھیلتے ہیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا امہم اللہ من عذاب علیم، اللہ عذاب دیتا ہے، یصیبہم ما اصاب الناس ثم یصیرون الی مغفرۃ و رضوان، پھر اللہ تعالیٰ ان پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنا خمیازہ بھگتتے ہیں، اور بھگتنے کے بعد جو ہے پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے، پہلے سزا کو بھگتیں گے۔ یہ اگلی حدیث میں لے رہا ہوں جی، آپ نے فرمایا کہ میری امت اللہ کے دست قدرت اور ہمیشہ اس کے سائے تلے رہے گی، ہمیشہ اس کے سائے تلے رہے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ کب تک؟ کب تک؟ فرمایا معلم قراتہ امراؤہا، جب تک اس کے یہ قاری نہیں، قاری میں آپ عالم کو بھی شامل کر لیں، عالم کو بھی شامل، فرمایا جب تک اس کے قرہ جو ہیں یہ ریاکار نہیں ہوں گے۔ کیا نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہو گیا؟ آپ ایسا کریں، آج کسی جو نامور قاری ہے، نامور عالم دین، اچھا سپیکر اوریٹر، اس کو ہائر کریں، اگر وہ آپ سے بات کر جائے تو مجھے پکڑ لیجئے گا، آپ سے بات نہیں کریں گے، سیکرٹری بات کرے گا۔ کون بات کرے گا؟ سیکرٹری بات کرے گا۔ اس کے بعد پوچھے گا کب پروگرام ہے، کیسا پروگرام ہے، کہاں منعقد ہونا ہے، سپیچ کا ٹائم کیا ہے، جگہ ہماری مرضی کی، کانگریگیشن ہماری مرضی کا، اینڈ یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پرنٹ دا فلیکسز، پینا فلیکسز، یو ول پے، ادا آپ کریں گے ادائیگی، اس پینا فلیکس کو ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ کریں گے، بندہ آپ کا جگہ جگہ لگائے گا، اور سب سے پہلے آپ کو اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرنا ہے ان ایڈوانس۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے آپ کو سنانا کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت، میں نے آپ کو دین سکھانا ہے اور تقریر سنانی ہے میں نے، اور ریٹ میرا کیا ہے؟ 75,000، 50,000، 1 لاکھ۔ ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے نا؟ غلط ہے نا؟ تو اس کا موقع کون دے رہا ہے؟ آپ نا، آپ۔ یہ میں آپ کو حدیث مصطفیٰ نہیں سنا رہا، نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قرآن بھی تو سنا رہا ہوں، حدیث بھی سنا رہا ہوں۔ کیا آپ نے کبھی ایک پینی بھی پے کی اس کی؟ نہیں۔ اصل میں وہ آپ دین نہیں سیکھتے، وہ جو آپ پے کرتے ہیں وہ آپ دین نہیں سیکھتے، وہ آپ اپنی قبر انگاروں سے بھرتے ہیں، وہ آپ لیتے ہیں مزے۔ کیا لیتے ہیں؟ مزے، آپ انجوائے کرتے ہیں، سپیکر کو، اوریٹر کو آپ انجوائے کرتے ہیں۔ دین سیکھنا ہوتا تو دین تو ایک گوشہ نشین عالم دین بھی آپ کو سکھا سکتا ہے، دین تو وہ بھی سکھا سکتا ہے نا۔ آپ دین کب سیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں ایسے کو تیسا، جیسی عوام کا مزاج ویسے ریاکار علماء اور قاری۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رسالت امام علیہ السلام نے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يُحِنْ خِيَارُهُ شِرَارَهَا، اور فرمایا جو بدکار لوگ ہوں گے وہ صلحاء اور علماء کی توہین کریں گے۔ کس کی توہین کریں گے؟ تو صلحاء علماء کی توہین نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا۔ چھوڑے اس بات کو، چھوڑ دیجئے، مجھ سے کیا پوچھیں گے؟ مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے؟ جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں اندازہ۔ جو ہوتا ہے لوگ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانا پسند نہیں کرتے، مولوی نے پہلے فارغ کرو، مولوی نے سائڈ تے کرو، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ وہی کچھ ہو رہا ہے۔ فَمَا لَمْ يُحِنْ خِيَارُهُ شِرَارَهَا، جب تک کہ نیک
علماء اور صلحاء کی انسلٹ نہ کی جائے گی، توہین نہ کی جائے گی، تب تک یہ میری امت اللہ کے سائے تلے اور اس کے اپنا دست قدرت کے نیچے رہے گی۔ سوء العذاب ثم ضربہ اللہ بالفاقۃ والفقر، جب یہ کام شروع کر دیں گے اللہ ان پر فاقے بھی مسلط کرے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان پر جابر جو ہے حکمران بھی مسلط کرے گا۔ ماذا فعلوا ذالک، جب تک یہ کام کرتے رہیں گے رفع اللہ یدہ عنہم، اللہ ان سے اپنا دست قدرت اٹھا لے گا۔ ثم سلط علیہم جبابرتہم، پھر اللہ تعالیٰ جو سب سے خبیث حکمران ہوگا وہ ان پر مسلط کر دے گا۔ کون مسلط کرے گا؟ سب سے خبیث، سب سے جابر حکمران۔ شکوہ نہ کیا کریں، حکمی حکمرانوں سے شکوہ نہ کیا کریں کہ حکمران خبیث ہیں، جابر ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ حدیث تو یہ بتا رہی امام بخاری کی، وہ تو یہ بتا رہی ہے۔ ثم سلط علیہم، پھر اللہ مسلط کر دے گا جبابرتہم، جو سب سے جابر ظالم اس کو مسلط فرما دے گا۔ فَيَسُومُونَهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ بہانے سے انہیں عذاب دیتا رہے گا، کبھی کوئی آرڈیننس جاری، کبھی کوئی جاری، کبھی کوئی جاری، کبھی کچھ، وہ انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا رہے گا۔ یوشکو، اگلی حدیث لے رہا ہوں جی۔ اور پھر فرمایا ثم ضربہ اللہ بالفاقۃ والفقر، پھر کبھی چینی مہنگی ہو جائے گی، کبھی آٹا ناپید ہو جائے گا، فقر اور مفلسی جو ہے ان کے مقدر میں لکھ لی جائے گی۔ چینی نہیں مل رہی، آٹا نہیں مل رہا، ملک خود کفیل ہے شوگر میں بھی، شوگر کین میں بھی، اور وہ چینی نہیں مل رہی۔ اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ ثم ضربہم اللہ بالفاقۃ والفقر، وہ ظالم جابر جو آ کے بیٹھے ہیں اللہ انہی کے ہاتھوں سے تم پر فاقہ بھی مسلط کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ فقر بھی مسلط کر دے گا۔ جس احمد بن حنبل کی اگلی حدیث ہے جی، یہ FTF اور گرے لسٹ، کتنا ہمیں خوف ہے، وہ مجھے پتہ ہے کتنا خوف ہے۔ گردنیں دبوچی جا رہی ہیں مدارس کی اور علماء کی، گردنیں دبوچی جا رہی ہیں جی، وہ ان کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے، ہر قیمت پر کنٹرول کے اندر لانا ہے جی علماء کو۔ ہم پر بڑا بیرونی ایکسٹرنل پریشر ہے ہمارے اوپر۔ رسالت باب یوشک ان قریب ان تداعی علیکم الامم، فرمایا ان قریب یہ ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی، یہود و نصارہ مشرکین بت پرست سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ فرمایا تداعی علیکم الامم من کل افق، ہر ہاریزن سے آواز دیں گے کہ وہ کنٹری ہے اس کو تباہ کرنا ہے، دعوت دیں گے ایک دوسرے کو۔ نہیں دیتے دعوت؟ یہ جو انڈیا نے جو جہاز بھیجے تھے، کیا اس کے اندر اسرائیل کا پائلٹ شامل نہیں تھا؟ تو تھا نا شامل، وہ الگ بات ہے، گورنمنٹ نے کنسیل کیا۔ میں نے اس دن پیچھے کو اسٹیٹمنٹ بھی دیکھی اور وہ تصویر بھی دیکھی کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمارا پائلٹ واپس کرو۔ یہ چلے اس بات کو چھوڑیے، تو کیا جب یہ حملہ کرتا ہے انڈیا تو کیا اسرائیل اور امریکہ کی کانسنٹ کے بغیر کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو، پہلے اعتماد میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا تداعی علیکم الامم من کل افق، ہر طرف سے ہی پہلے آوازیں دیں گے کہ یہ کام کرنا ہے۔ کما تداعی العقلۃ علی کسعتھا، فرمایا ایسے دعوت دیں گے جیسے کافی دیر بھوکا رہنے والے منتظر ہوں اور کھانا لگ جائے اور پھر آواز دی جائے کھانا کھل گیا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ منظر نہیں یاد آپ کو؟ وہ جو بیرے ہوتے ہیں وہ ہلکا سا ٹچ کرتے ہیں اس کو ڈھکنے کو، آواز آتی تو گردنیں یوں گھومتی ہیں جیسے منو سلوا اتر آیا آسمان سے، سارے اٹھ کے بھاگتے ہیں اس طرف، ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں جیسے زندگی کی آخری دوڑ ہے، اس کے بعد شاید یہ قدم اٹھ ہی نہ سکے کھانے کی طرف، اور یہ شاید ہاتھ بھی مفلوج ہو جائیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی تو ہوتا ہے نا۔ ویسے تو ہم بڑے پڑھے لکھے سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، اگر آپ نے ہمارے مینرزم اور ایٹیکیٹس چیک کرنے ہو تو دیکھیں نا ذرا، ایسی بیرے سے کہہ دیں یار تو کئی چھوٹا جا کام تے کر، روٹی نام ہی لگے نا تو ہو لیے پانڈے کھڑکا دیں، پھر اپنے صبر کا امتحان لیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھوک سے بیٹھے ہوں گے اور کھانا لگ جائے گا، پھر کھانا لگنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کما تداعی العقلۃ، پھر جیسے وہ سامنے رکھی ہوتی ہیں، ٹرے رکھے ہوتے ہیں، اس پر دعوت دیں گے۔ صحابہ نے کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا انتم یومئذ قصیر، فرمایا آج تو تم بہت تھوڑے ہو، تو تم اربوں کے اندر ہوگے، لاکھوں کروڑوں کے اندر ہوگے، تب تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، مگر تمہاری حالت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ تعداد بہت زیادہ ہوگی، حالت سیلاب کے خس و خاشاک کی طرح ہوگی۔ آپ نے فرمایا تنزع المحابۃ من قلوب عدوکم، اللہ دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ یہ کسرا کے محل کے اندر
خالد بن ولید اور یہ لوگ کیچڑ سے بھرے جوتے، لمبے لانگ شوز پہنے ہوئے، زیرہ پکڑی ہوئی تلواریں ساتھ لٹکائی، بے نیام اندر داخل ہو رہے ہیں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ محل ہے بادشاہ کے، کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ کہتے ہمیں سے کوئی غرض نہیں ہے، ایک اتنا قیمتی محل ہے، ہمارا ایمان سب سے قیمتی ہے، ہمارا دین سب سے قیمتی ہے. تو کیا کیسر و کسریٰ کے تخت، رومن امپائرز اور پرشین امپائرز کا تخت نہیں اٹھا انہوں نے؟ کیا ان کی اینٹ سیٹ نہیں بجائی؟ کیا ان کے ایوانوں کو انہوں نے الٹ کے نہیں رکھ دیا؟ تو عمر فاروق سے کہا تھا نا کہ یہ آپ بطور ایمبیسیڈر جا رہے ہیں بیت المقدس کے اندر، اپنا لباس بدلیے، آپ نے سفارتکاروں سے ملاقات کرنی ہے. تو آپ نے فرمایا مجھے ایسی بات نہ کرو، یہ جو مجھے اللہ نے عزت دی ہے یہ لباس کے بدلے نہیں دی مجھے اللہ نے عزت، اللہ نے ایمان کے بدلے دی ہے. رسالت امام نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے دشمنوں کی، تمہاری ہیبت دشمنوں کے دلوں سے نکال دی جائے گی. اور پھر فرمایا وَيُجْعَلُوا فِي قُلُوبِكُمْ وَهْنٌ، اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. کیا ڈال دیا جائے گا؟ وہن ڈال دیا. اچھا پوچھا کہ حضرت یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا بزدلی. کیا ڈال دی جائے گی؟ فرمایا بزدلی ڈال دی جائے گی، تمہارے دلوں کے اندر بزدلی ڈال دی جائے گی. اب وہ بزدلی کیا ہے؟ پوچھا یہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ یہ بزدلی سے کیا مراد ہے؟ اچھا آپ بزدلی کسے سمجھتے ہیں؟ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جتنے میرے یہ سامعین اور حاضرین تشریف فرما ہیں، کورڈنیس، وٹ ڈو یو مین بائی کورڈنیس؟ بزدلی آپ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک بزدلی یہ ہے کہ وہ سامنے کوئی پسٹل لے کے کھڑا ہو تو ہم دبک کے بھاگ جائیں، یہ بزدلی ہے، اور سینہ تان کے سامنے آ جائیں تو یہ بہادری ہے. یہی ہے اپیرنٹلی میننگ تو اس کا یہی ہے نا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یہ بزدلی کیا ہے، یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الحیاتی و کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنا اور زندگی سے محبت کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے بزدلی. موت کو، آپ موت کو پسند کرتے ہیں؟ کیوں نہیں کرتے؟ کریں، موت کو پسند کریں. اللہ سے ملنا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہے حبیب کریم علیہ السلام یہ مجھے ملنا پسند نہیں کرتے، جب موت کا نام لو تو ان کا رویے ان کے بدل جاتے ہیں. دنیا میں رہ کے یہ مجھ سے نہ ملنا نہ پسند کرتے تھے، جب میرے پاس آئیں گے ان سے میں ملنا نہ پسند کروں گا. یہ مجھے نہ پسند کرتے ہیں نا. نہیں، ہمیں تو موت سے کوئی خوف نہیں ہے، بس ایک ہے کہ یا اللہ حالت ایمان پہ موت دے دینا، اس سے اگلی کوئی بات نہیں ہے. اس سے اگلا ہمارا کوئی نہ ڈیزائر ہے نہ ایمبیشن ہے. اتنی بات ہے یا اللہ جب بھی موت دینا حالت ایمان پہ دینا، حالت ایمان پہ، بس یہ اس سے زیادہ بات نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ فتنہ پرور علماء جو ہیں، شعب الایمان کی روایت، آپ کا جی چاہے تو مجھے بھی اسی کیٹیگری میں شامل کر لیجئے گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر 22 سال میں میں کوئی فتنہ کھڑا کیا آپ کی مسجد میں تو مجھے شامل کر لیجئے. یاتی الناس والناس زمان، قومیں عذاب میں مبتلا کی ہوتی ہیں، ان قریب وہ زمان آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، زبان پر اسلام کا نام ہوگا لیکن دل کے کسی گوشے میں اسلام کا تصور بھی نہیں ہوگا. ہے نا؟ سارے اسلام کرتے ہیں. نہیں کرتے اسلام سارے؟ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، سارے اسلام کا ہی نام لیتے ہیں. میں بھی بہت نام لیتا ہوں جی اسلام کا، آپ بھی بہت نام لیتے ہیں اسلام کا. اسلام کا پتہ اسلام ہے کیا؟ نہ ہم نے کبھی دیکھا، نہ کبھی ہم نے جانچا، نہ کبھی ہم نے پرکھا. فرمایا یہ اسلام کا نام لیں گے وَلَا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، اور قرآن میرا کلام، اللہ کا کلام ان کے لیے رسم بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ قرآن رسم نہیں ہے. بیٹی کو رخصت کیسے کرتے ہیں؟ اتنا اوپر اٹھایا ہوتا ہے، نیچے سے گزر جاؤ. وہ نیچے سے گزرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے آج تک کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی. یہ اتنا بڑا ایک میرے پاس لوگ آتے ہیں، سونے کے اندر چاندی کے اندر بڑا سا لٹکایا ہوتا ہے قرآن پاک. تو میں نے پوچھا اتنی بڑی کیا ڈبیا سونے کی اور یہ چاندی کی؟ کہتے ہیں جی وہ کلام الہی ہے. تو میں کہ اللہ نے لٹکانے کے لیے بھیجا ہے، اس گلے میں لٹکانا ہے. یہ دیکھیں کتنے قرآن پاک پڑھے ہیں، رکھے ہوئے نا قرآن پاک اندر موجود ہے نا. کیسے لپیٹ کے غلاف میں روز ہمارے امام صاحب نائب میں جھاڑ کے رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اول تو پڑھنے نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگانا. کیا نہیں پڑھنا؟ ہاتھ ہی نہیں لگانا، بالکل نہیں، چھونا ہی نہیں ہے. 50-60 کرسیاں لگا دینی ہے، وہاں ان کو بٹھا دینے، سپارے دینے ہیں. کرے گا سپارہ پکڑاؤ نا، کہتے میں تسبیح پہ پڑھنا ماں، میں تسبیح پہ پڑھنا ماں. لوگ قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیں، ایسے برکات حاصل ہو جائیں. میں نے خود دیکھا ہے، سپارہ دیتے ہیں آگے، کہتے ہیں بسم اللہ میں پہ پڑھنا، تسبیح پہ پڑھنا. نہ تو قاضی تسبیح پہ پڑھنا ہے، وہ تیری تسبیح اہم ہے یا اللہ کا کلام اہم ہے؟ یہ تو بتاؤ نا پہلے.
وہ تسبیح اہم ہے یا کلام الہی اہم ہے؟ ایک آیت کو پڑھنا اور سمجھ لینا رات بھر 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. رائٹ؟ ایک آیت پڑھ لو نا، تھام تو لو قرآن پاک، تھام لو، ایک آیت پڑھ لو، سمجھ کے بند کر دو، برکت تو حاصل کر لو. کہ میں تسبیح پڑھنا ہوں. ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے، اسے قرآن پاک دیا تو کہا، کہتے یار میں گٹکاں پہ پڑھنا، میرا وضو نہیں ہے. میں کہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے وضو نہیں میرا تے میں سپارہ نہیں پڑھنا. کہ تو آ کے بیٹھا کہاں لیں؟ نہ تو تم کسی سنیما ہال میں جا رہے ہو، کسی کے فنکشن میں جا رہے ہو. اینی ہاؤ آپ نے فرمایا قرآن رسم بن جائے گا. مساجدہم یومئذ عامرۃ، فرمایا مسجدیں جو ہیں انتہائی مرصع مسجع اور عالی شان ہوں گی. وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. کس سے خالی ہوں گی؟ ہدایت سے خالی ہوں گی. آپ سارے باری باری ٹرن بائی ٹرن اپنی باریاں لگا لیں، 10 مساجد کا انتخاب کر لیں، 10 مساجد کا، وہاں جا کے جمعہ ادا کریں کہ آج اس مسجد میں، آج اس مسجد میں، آج اس میں. میں اس سے اگلی بات کچھ نہیں کہتا. پھر آپ آ کے بتائیے گا کہ کیا مساجد کے اندر ہدایت کا اہتمام ہے؟ فرمایا علماؤہم، فرمایا میری امت کے علماء اشر من تحت ادیم السماء، اللہ کے اس آسمان کے نیچے سب سے بدترین لوگ ہوں گے. یہ قیامت کی علامات ہیں. کس کی علامات ہیں؟ ابھی وہ کل پرسوں مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی تھی کہ علامہ صاحب پڑھیں. وہ میں نے پیروں کے اثاثے پڑھے، ایسٹس پڑھے، 200 ارب، 150 ارب، 131 ارب. اور علماء جو برمنگم اور مانچسٹر اور یو کے جاتے ہیں، سارے ان کے اثاثوں کی ڈیٹیلز آئی ہیں. وہ میری عقل دنگ رہ گئی ہے، میری عقل دنگ رہ گئی ہے. 2 چکر دربار کے لگ جائیں تو پیٹرول کی فکر پڑ جاتی ہے کہ یار 1 لیٹر میں یہ 10 کلومیٹر کرتی ہے تو 2 لگ گئے چکر، یہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں. وہ ان کے اثاثے پڑھے، میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدترین لوگ ہوں گے. منہم خارجت الفتنہ، تو فتنے یہیں سے پھوٹیں گے، فتنے یہیں سے پھوٹیں گے. ومن فیہم الطعود، انہی کے اندر فتنے لوٹ آئیں گے. ایک ممبر پر امیر معاویہ کی شان، ایک پر علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان، ایک خاتون جنت کی شان، صدیق اکبر کی شان. ان کو برا کہہ رہا ہے، ان کو اچھا کہہ رہا ہے. یہ اہل بیت کی محب اہل بیت ہیں، یہ محب صحابہ ہیں، اور یہ محب رسول ہیں، اور یہ توحیدی ہیں، اور یہ کیا ہے اور کیا ہے اور کیا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے. فتنے انہی سے پھوٹیں گے، انہی میں آ کے دفن ہو جائیں گے. کن سے؟ کن سے؟ کن سے؟ علماء سے. کن سے پھوٹیں گے؟ مجھ سے پھوٹیں گے فتنے. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو فتنے میں مبتلا کرنا مشکل کام ہے؟ مجھے صرف 1 مہینہ افتخار صاحب اور قریشی صاحب سے لے دیں، ملک صاحب سے. اللہ صاحب 1 مہینہ تن چھٹی ہے، 1 مہینہ مجھے لے دیں، صرف 1 مہینہ. 4 جمعے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہنا، پھر دیکھیں یہاں فتنہ پھوٹتا ہے کہ نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں فتنہ کیسے پھوٹتا ہے. اگر آپ کو میں فتنے میں مبتلا نہ کر دوں تو مجھے بدر الزمان نہ کہیے گا. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں فرمایا کہ فتنے انہی سے پھوٹیں گے، انہی میں لوٹ آئیں گے. ہاں راہ راست پر چلنا ہو تو پھر بہت سیدھی اسٹریٹ وے چلنا پڑتا ہے. راہ راست پہ چلنا ہو تو کوئی اگر پوچھ لے کہ مولانا کریڈٹ کارڈ پہ قرض لیا، کریڈٹ کارڈ پہ ایک نئی صورتحال چل نکلی ہے. کریڈٹ کارڈ لے جاتے ہیں، کیا لے جاتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ لے جاتے ہیں، اس سے ساز باز کر لیتے ہیں، خریداری نہیں کرتے، پیسے لیتے ہیں، اسے دیتے ہیں، قرضے دیتے ہیں، اور اس سے فکس پیسے لے لیتے ہیں. ہر مہینے وہ پیسے دیتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، میرا کریڈٹ کارڈ ہے، شکیل صاحب آپ کا سٹور ہے، میں خریداری کے لیے آیا ہوں. آپ کہتے ہیں یار میں نے مال ڈالنا ہے، پیسے چاہیے مجھے. کیا چاہیے؟ 2 لاکھ. میں نے کریڈٹ کارڈ سے اماؤنٹ، خریداری کوئی نہیں کی، میں نے اماؤنٹ آپ کو دی. آپ نے کہا میں اس پر اتنے پیسے آپ کو دوں گا، 3 مہینے لمٹ ہے کریڈٹ کارڈ کی، میں واپس کر دوں گا. تو آپ مجھے دیتے رہتے ہیں پیسے 3 مہینے، جب تک نہیں لوٹاتے. ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح ہے. ہاں فکسڈ یا پرسنٹیج، بوتھ آر انلافل، دونوں حرام ہیں، دونوں حرام ہیں. کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع لے آئے اس کو وہ ربا ہے، سود ہے.
اور فقہ میں اس کی تعریف ہے ہوا فضل خال عن عوض شرط لا احد العاقدین، دونوں کے مابین شرط طے پا گئی قرض کے اوپر تو یہ زیادتی ہے جو بغیر وداؤٹ اینی کنسیڈریشن اگر لیتے ہیں تو وہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ کریڈٹ کارڈ پہ رقم بغیر خریداری کے لے لینا دینا دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ لعن رسول اللہ اکل الربا و موکلہ، اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی۔ یہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، کس پر لعنت بھیجی جی؟ اکل الربا، سود کھانے والے پر، و موکلہ اور کھلانے والے پر، و شاہدیہ اس کے لکھنے والے پر، و کاتبیہ اور اس کے رائٹ کرنے والے پر، گواہی دینے والے پر۔ اچھا جی ایک ایشو کھڑا ہو گیا لڑکی اور لڑکا۔ ابھی کل مجھے ایک سوال کیا کسی نے کہ مولانا وہ لڑکا کہتا ہے نکاح ہو گیا میرا، اس کی ماں بھی کہتی ہو گیا، لڑکی بھی کہتی ہو گیا نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، ماں کہتی میرے سامنے نکاح ہو گیا، مجھے آپ کی رائے لینا ہے، اوپینین لینا ہے۔ یہ دو بچے بیٹھے، ایک مرزش اور ایک بیٹھا ہے عبداللہ، دونوں بیٹھے ہیں جی، آپ نے اپنی والدہ سے مل کے ایک لڑکی سے نکاح پڑھ لیا ہے، 3 بندے موجود تھے، نکاح ہو گیا؟ یہ سب کچھ چل رہا ہے، ہو رہا ہے۔ کل ابھی سوال آیا ہے اور میرے پاس بے شمار ایسے معاملات آئے ہیں، ماں بیٹی کے ساتھ مل جاتی ہے، باپ نہیں مانتا، نکاح ہو جاتا ہے، اور کچھ سہیلیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں جی مولانا نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ لڑکی اور لڑکا ایجاب و قبول کر رہے ہیں، افتخار صاحب نکاح ہو جاتا ہے؟ ایجاب و قبول صرف ایجاب وداؤٹ پریزنس آف اینی باڈی، کسی کی موجودگی کے بغیر۔ گواہ چاہیے کتنے؟ ایٹ لیسٹ 2، مرد یا عورتیں؟ ایک مرد مل جائے تو 2 عورتیں۔ چلیں ایسا کر لیتے ہیں کہ میرے پاس 2 عورتیں ہیں، مرد نہیں مجھے ملا، 2 اور لے لوں، 4 پوری ہو جائیں گی، ہیں وہ 2 مردوں کے برابر ہیں، بات بن نہیں جائے گی؟ 4 عورتیں 2 مردوں کے برابر نہیں ہیں، دیکھیں نا، ایک مرد، سنیے بات، سمجھیے گا بات کو، مسئلہ کر رہے ہیں، مسئلہ آپ سے بتا رہا ہوں، ایک مرد اور 2 عورتیں، ٹھیک ہے؟ اب فرض کرو مرد میسر نہیں ہے، لڑکی لڑکا موجود ہیں، 2 عورتیں موجود ہیں، مرد چاہیے، وہ اپنی 2 سہیلیوں کو بلاتی ہے، وہ 4 عورتیں ہوگی 2 مردوں کے برابر، نکاح ہو جائے گا؟ 1000 عورتیں بھی اکٹھی ہوں تب بھی نکاح نہیں ہوگا؟ 1000 عورتیں اکٹھی ہو جائے تب بھی نکاح کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ اصول اللہ نے بیان فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، جب تم کوئی عقد کرو تو 2 گواہ تمہارے پاس مردوں میں سے، کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ 2 ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اور اگر 2 مرد میسر نہ آئے، فَرَجُلٌ، ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، ایک مرد اور 2 عورتیں۔ فرمایا مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، عادل گواہ ہیں، پھر نکاح منعقد ہوگا، وہ عورتیں جن کو آپ ریزنیبل سمجھتے ہیں، معقول عورتیں ہیں۔ اب معقول کی تشریح میں تو نہیں کر سکتا، آپ کی والدہ معقول ہیں نا، اسی لیول کی ڈھونڈ لیجئے، اسی لیول کی، اتنی ہی معتبر، اتنی ہی وقی سوچ رکھنے والی 2 عورتیں ڈھونڈ لیجئے۔ اور فرمایا، میرے رب نے فرمایا کیوں؟ ان تدل احدہما، اگر دونوں عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے، فتذکر احدہما الاخری، پہلی دوسری کو یاد کروا دے کہ ان کے نکاح میں ہم شامل تھیں، مرد بھی شامل ہے اور 2 عورتیں شامل ہیں۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے انکار نہ کیا کرو۔ ہمارے فقہ کا یہ اصول ہے لا ينعقد النکاح المسلمین الا بحضور شاہدین، جب تک کہ 2 گواہ نہ ہوں نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ آئیے کو حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ رسالت ماول سامنے ارشاد فرمایا البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ، فرمایا ہے صحابہ تم جانتے ہو کہ بدکار اور زانی عورتیں کون سی ہیں؟ عرض کہ نہیں، اللہ اور رسول اللہ، فرمایا جو بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں۔ کس کے نکاح کرتی ہیں؟ بغیر گواہوں کے نکاح کرتی ہیں۔ فرمایا لا نکاح، قول النبی علیہ السلام لا نکاح الا بشہود، بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا۔ لا نکاح الا بینۃ، نکاح جو ہے گواہوں کے بغیر قطعی منعقد نہیں ہوتا۔
بحضور الشاہدین لا ینعقد النکاح المسلمین الا بحضور الشاہدین رجلین او رجل، دو مرد ہوں گے یا ایک عورت ہوگا، النکاح ینعقد بالایجاب والقبول، نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے لیکن دو مردوں کا ضروری ہے۔ اچھا اگر لڑکی اور لڑکا دو گواہ جو ہیں بھی میسر آ جائیں تو پھر آپ یہ بتا دیجئے نکاح ہو جائے گا؟ دو مرد گواہ ہیں، آپ نے دو دوستوں کو پکڑ لیا، لڑکی جو ہے وہ پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے، آپ نے دو دوستوں کو بٹھا کے ایجاب و قبول کر لیا، نکاح ہو جائے گا؟ یس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، یہ درست ہے۔ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، اے عائشہ میں اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ نکاحوں کا اعلان کیا کریں۔ کیا کیا کریں؟ اعلان کیا کریں۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، یہ کوشش کریں کہ نکاح کہاں منعقد ہو؟ مسجد کے اندر۔ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدَّفُوفِ، اور دف بجا کر اعلان کریں، لوگوں کو بتائیں کہ میری بیٹی یا بیٹے کا نکاح ہو گیا یا میں نے نکاح کر لیا ہے، میں نے نکاح کر لیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ اعلان ہونا چاہیے نا؟ ہاں اعلان ہونا چاہیے۔ اچھا اعلان نہ کرنے کے نقصانات بھی ہوتے ہیں؟ کیا نقصان اعلان نہ کرنے کا؟ جی 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 نہیں، وہ اس کو آپ نہ میل میں شامل کر سکتے ہیں نہ فیمیل میں شامل کر سکتے ہیں۔ قرآن نے صراحت جو ہے وہ دی ہے مردوں کی گواہی کی یا عورتوں کی گواہی کی۔ اس میں عورت، وہ کہہ رہے ہیں ٹرانسجینڈر کی گواہی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اسلام میں کوئی ایسی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے کہ نکاح کے اندر ان کی گواہی موجود ہو۔ کہیں نہ کہیں سے ایک مرد تو میسر آ ہی جاتا ہے، دو عورتیں میسر آ جاتی ہیں، کوئی بیٹی، کوئی بہن، کوئی پھوپھی، کوئی چاچی، کوئی تائی، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہے۔ جی 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 جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ گواہ بن جائے۔ یو آر رائٹ، یو ہیو ریزڈ گڈ کویسچن۔ جو نکاح پڑھا رہا ہے وہ گواہ بن جائے، اسے گواہ شامل کریں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا یہ اگر فرض کریں کہ میں نے نکاح کر لیا ہے خاموشی سے، یہ دو بچے میں نے لے لیے، دو بچے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں نے نکاح کر لیا، تو میں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا، اس کا کوئی نقصان ہے سوشل لائف میں؟ کوئی نقصان ہے سوشل لائف میں اس کا؟ کیا؟ فرض کریں میری پراپرٹی ہے ڈھیر ساری، میں کروڑوں کا مالک ہوں۔ کس کا مالک ہوں؟ کروڑوں کا مالک ہوں۔ تو میری بیوی کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خفیہ شادی میں نے کر رکھی ہے، تو آپ بتائیے کہ کوئی ہے نقصان؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ شیئر نہ ہو؟ اللہ چاہتا ہے کہ حصہ ملنا چاہیے ایک بٹا 8 بیوہ کو، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جی نقصان یہ ہے کہ اگر میں نے خفیہ نکاح کیا ہے اور ڈاکومنٹیشن میں نے نہیں کی تو گویا میں ایک اور عذاب اپنی قبر میں لے کے اتر رہا ہوں۔ وہ میری بیوہ اور اس کے بچے جن کے پاس ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، میں نے اس کو رجسٹرڈ نہیں کروایا نکاح کو، ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، تو میری بیوہ بھی میری میراث سے گئی، میری اولاد بھی گئی، اور پھر قبر کی عذاب، قبر کا اور جہنم کا عذاب جو ہے میرے لیے موجود ہے۔ اچھا یہ کویسچن آیا، میں دیکھتا ہوں جواب دے لوں۔ یہ پہلا کویسچن ہے، دیکھ لیجئے میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ کریٹیکل کنڈیشن آف پیشنٹ بیڈ ریڈن ود آلموسٹ لو لیول وائٹل سائنز ہارٹ، آپ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے۔ پلس ریٹ 40%، آکسیجن لیول 50%، کڈنی اسٹیٹس 0%، موومنٹ 0%، میکینکس مشین اسٹیٹس آن ڈائلسز اینڈ وینٹیلیٹرز ود فوڈ پائپ، وہ پائپ سے فوڈ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر آسکڈ فار دا ول ٹو سائن اینڈ ریموو مشینز، ڈاکٹر نے کہا کہ سائن کر دیجئے، مشین ہٹانی ہے، وہ آرٹیفیشل تنفس کہہ لیں، مصنوعی تنفس پر جو ہے وہ زندہ ہیں۔ دیر ول بی نو لائف اف وی ریموو the machines, there will be no sign of the life. After signing and removing machines, there was no life after a few hours. چند گھنٹے کے بعد she will more no life or he will more no alive. یہ سوال ہے، is this called a natural death by or by force of the caretaker action and will؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ جو موت آئے گی یہ طبعی ہوگی یا غیر طبعی ہوگی؟ ایک ایماندار ڈاکٹر، مسلمان دیندار ڈاکٹر اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں
تو روزہ چھوڑ دیں. آپ کی حالت دیکھ کے وہ فیصلہ کرتا ہے. ایک دیندار، ایماندار، دین کو سمجھنے والا، اللہ کا خوف رکھنے والا، اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ پرولونگ ہوتا چلا جائے گا اور جسٹ وی آر گیونگ آکسیجن، اور اس کو ہم وینٹیلیٹرز پہ آکسیجن دے رہے ہیں اور یہ لائف نہیں ہے، مصنوعی لائف ہے، اگر وہ سمجھتا ہے ڈاکٹر اس کو ریموو کر دینا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر ایماندار ہو اور دین کو سمجھنے والا ہو اور اللہ کا خوف دل میں رکھنے والا ہو. اس پر چھوڑ دیجئے اور اسے خود نہ کہیے کہ آج 10 دن ہو گئے نے، امی دی یہی حالت ہے، 20 دن ہو گئے نے، 21 دن ہو گئے نے، ایسا چلن تے لا دیو، جیڑی پھر ہونی ہے ہو جائے گی، جو اللہ نے منظور ہے. یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو پاس سچ کائنڈ آف کامنٹس. آپ کو حق نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق آپ طواف کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک آدمی ماں کو کندھے پہ اٹھا کے طواف کر رہا تھا اور آپ سے کہنے لگا کہ مجھے دیکھا ہے کس قدر محبت ہے مجھے اپنی ماں سے، اور میں نے کندھے پہ طواف کروایا. فرمایا طواف تو نے کروا دیا، لیکن تم دونوں کے جذبات میں فرق ہے. جب تم بہت چھوٹے تھے، تیری ماں تجھے گود میں اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی طوالت کی دعائیں کیا کرتی تھی، لیکن آج اگر تو نے اسے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، تیرے جذبات مختلف ہیں. تو یہ کہتا ہے یا اللہ میری ماں کی منازل کو آسان کر دے. مجھے لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب دعا کر دیں. میں کہ کیا دعا؟ کہتے ہیں بڑی بیمار ہے، ابو امی بیمار ہیں، اللہ اس کی منزل آسان کر دے. تو میں نے کہا آپ یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. یہ منازل کی آسانی کی بڑی فکر ہے. کیا کبھی تو نے ماں کی زبان سے سنا تھا کہ تو بستر بیڈ ریڈن تھا، یا چھوٹا تھا، بیمار تھا، یا تو ہاسپٹل میں تھا، تو کبھی ماں نے بھی کہا بیٹا یا اللہ میرے بیٹے کی جو ہے منزل آسان کر دے؟ ماں باپ کی منازل کی آسانی کی بڑی فکر لاحق ہوتی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے جذبات یہ میں نے ڈاکٹر پر چھوڑ دیجئے کہ وہی ول ڈیسائیڈ بیٹرلی. اگلا کویشچن ہے از اٹ الاؤڈ ٹو کل انسیکٹس اینڈ آنٹس ان کچن؟ کچن کے اندر انسیکٹس اور آنٹس ہیں، ان کو مارنا جائز ہے. ہاؤس وچ ڈز ہرٹ اس بٹ میکس ایٹنگ اسٹف بیڈ اینڈ ان ہائیجینک فار ہیومن ٹو کنزیوم. ہیومن کی انسانوں کی چیزیں کھا جاتی ہیں اور صفائی کا بھی سسٹم گڑبڑ کرتی ہیں. لائک ہاؤس فلائی، ڈفرنٹ انسیکٹس اینڈ ماسکیٹوز. یس ماسکیٹوز، مچھر اور یہ مکھیاں وغیرہ، یو آر الاؤڈ ٹو کل دیم. دیر از نو ریسٹرکشن ان اسلام ٹو کل ان کلنگ دیم. کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، آپ کو اجازت ہے. کیڑے مارنے چاہیے؟ نہیں، ہاں مارنے چاہیے نا. میں چائے پینے لگا ہوں، وہ مجھے بچہ کہہ رہے استاد جی اس کمرے میں نہیں آپ نے آنا. دوسرے آفس میں جو پرنسپل آفس تھا، میں ایگزیکٹو آفیسر کے آفس میں بیٹھ رہا ہوں، وہ مجھے کہہ رہا ہے یہاں نہ بیٹھیے استاد جی، ادھر آ جائیے. میں کہا کیا؟ کہتے استاد جی سارے چھوٹے چھوٹے لال، بڑے اور چھوٹے لال بیگ ادھر ہیں، تو آپ آ جائیے ساتھ والے کمرے میں آ جائیے. کیا خیال ہے لال بیگ چلنے دے؟ کاکروچ لیٹ دے مراؤ؟ نہیں نا، تو مارنے چاہیے. صدقہ جان، زندگی کا صدقہ کسی بیماری سے بچاؤ جیسے کرونا یا لمبی زندگی کے لیے اگر گوشت یا مرغی یا بکرا وغیرہ زندہ یا گوشت غریب کو دے دیتے ہیں یا پرندوں کو ڈال دیتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روح سے بتا دیں. میں تو بہت ڈیبیٹ کرتا ہوں. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، چاہے بکری کا ایک پایا دے دو. کیا دے دو؟ کیا دے دیں؟ ایک پایا دے دیں. آپ سر کی اگر پایا نہ ہو تو کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ کسی کو اچھی بات کہہ دو، وہ بھی صدقہ ہے. وہ بھی کیا ہے؟ کہا کہ اچھی بات بھی نہ کہہ سکے تو کہا پھر ایسا کرو کہ بری بات نہ کہو. کہتا ہے کہ بری بھی بات منہ سے نکل جائے تو فرمایا پھر خاموش رہو. کہتا ہے اگر خاموش بھی نہ رہ سکیں تو فرمایا تو اس دھرتی پہ کرتا کیا پھرتا ہے؟ تم کر کیا رہو اس زمین پر؟ اللہ کی زمین پر تم کرتے کیا ہو؟ صدقے کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں. ابھی پرسوں بھی وہ باورچی بتا رہا تھا مجھے، وہ میرا بھانجا ٹیلی فون کر رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ جی آ جائیں بورڈ چوک سے آ کے بکرے لے جائیں. 2 بکرے ہیں جی اور ذبح بھی ہمارے گھر دہلیز پر کر رہے ہیں. ہم نے اپنی چوکھٹ پر خون بہانا ہے. کہاں بہانا ہے؟ چوکھٹ پر خون بہانا ہے. وہ بکرے وہاں دے جائیے. تو اسی بات پر جھگڑا تھا. وہ جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرولنگ ہماری باڈی ہے وہ جھگڑ رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جی تسی اتھے دے جاؤ، اوتے ذبح کریں گے تو بکرے ٹھنڈے ہو جان گے، کھال نہیں اترنی. وہ مصر تھے کہ یہیں آ کے کھال اتارو. وہ 2.25 کلو کے 2 بکرے جو ہیں وہ ذبح کر کے جو ہے وہ چھوٹے سے 20 کلو کے آٹے کے تھیلے میں ڈال کے لائے. اور لانے کے بعد پھر کیا کیا؟ ان کو باہر نکال کے دیکھا، چیک کیا. انہوں نے کہا بچے بیمار ہو جائیں گے. بچے کیا ہو جائیں گے؟
انہوں نے وہ ساتھ ہی نا جہاں گول چکر ہے سمن آباد کا، دوسرا گول چکر، وہاں ایک ڈسٹ بن رکھا ہے، ایک بچے نے بائک پکڑی، دوسرا پیچھے بیٹھا، وہ دونوں بکرے پکڑ کے ڈسٹ بن کے اندر پھینک کے آ گئے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا، آپ کا تو صدقہ ہو گیا نا. آپ نے کہاں باز آنا ہے؟ کس قدر شوق ہے آپ کو بکروں کا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. یہ بکرے کہہ کس نے دیے ہیں آپ کو کہ یہ بکرا ذبح کرنا ہے اور دہلیز پہ کرنا ہے اور بکرا دے؟ اللہ کے بندو، صدقہ وہ جو اگلے کی نیسیسٹی اور نیڈ ہو. صدقہ تو وہ ہے، میں پانی سے مر رہا ہوں پیاسا، آپ مجھے روٹی لا کے سامنے رکھ دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ امام حسن بصری سے کسی نے پوچھا تھا کہ روٹی کی اہمیت زیادہ ہے یا پانی کی؟ دونوں میں سے افضل کون سی ہے؟ دونوں میں کس کو پریورٹی اور پریفرنس شوڈ بی گیون ٹو؟ لوف اور واٹر؟ نیور، یو کین نیور پریفر واٹر آن لوف آن بریڈ، یو کین نیور. آپ اس کو پریفر نہیں کر سکتے. امام حسن بصری شاگرد ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے. آپ نے فرمایا روٹی اور پانی دونوں کی افضلیت کو نہیں جانچا جا سکتا. بھوک لگی ہے تو روٹی افضل ہے، پیاس لگی ہے تو پانی افضل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صدقہ دینا ہے تو میرے دوستو کوشش کریں کہ کسی کی نیڈ پوری کر دیں. میڈیسن لے کے دے دیں نا. مجھے آپ مرغی لے کے دے گئے ہیں، میرے پاس بلڈ پریشر کی میڈیسن نہیں ہے، شوگر کی میڈیسن نہیں ہے، یورک ایسڈ کی میڈیسن نہیں ہے، مجھے میڈیسن کھانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں. نہ دے پیسے، میڈیسن لے کے دے دیں، مجھے کتابیں لے کے دے دیں، مجھے قلم لے کے دے دیں. مجھے نہیں مرغی کھانی، وہ چیز دیں جس کی نیڈ ہو. جس کی رسالت امام علیہ السلام کو مدینہ کے اندر پانی کی نیڈ تھی. کس کی نیڈ تھی؟ تو آپ نے کیا حکم فرمایا؟ کوئی ہے جو کنواں خرید کے وقف کر دے مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کوئی 10 اونٹ ذبح کر کے دے دے مسلمانوں کو. یہ تو نہیں فرمایا نا آپ نے. سمجھنی چاہیے جی. 2 بج گئی. ایک اور سوال ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا. اسلامی حکومت میں صرف ایک ہی ٹیکس زکوٰۃ ہوتا ہے. ہاؤ کین یو سے دیٹ زکوٰۃ از اے ٹیکس؟ ہاؤ کین یو سے دیٹ زکوٰۃ از اے ٹیکس؟ اٹ از ناٹ ٹیکس، اٹ از obligation. یہ آپ پر فرض ہے. یہ سوال ٹھیک نہیں ہے. ہاؤ کین یو سے؟ ہماری حکومت اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان لکھتی ہے. سوال ہی غلط ہے. زکوٰۃ بھی بینکوں میں کاٹی جاتی ہے اور دیگر ٹیکس بھی وصول کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہر ضروریات زندگی اشیاء کی قیمت کا سیل ٹیکس بھی ہم سے وصول کیا جاتا ہے. ہوٹل میں کھانا کھائیں تو بل کے ساتھ ٹیکس. اوہو اوہو، مجھے فون کیجئے اور مجھ سے سمجھیے زکوٰۃ ٹیکس ہے. صدیق اکبر نے کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا. فرمایا خدا کی قسم اگر ایک اونٹ کی رسی بھی کم ہوگی تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا. صدیق نے زکوٰۃ اور نماز میں کبھی فرق نہیں کیا. جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ فرض ہے. ٹیکس جو ہیں یہ کسی بھی حکومت یا اسٹیٹ کے جو ڈے بائی ڈے معاملات ہوتے ہیں ان کو لے کے چلنے کے لیے ہوتے ہیں، جو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے گورنمنٹ آپ کو. اگر آپ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں تو آپ اپنی گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اپنی اسٹیٹ کو دیتے ہیں، اس کو آگے اس کو رن کرنے کے لیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ کو ٹیکس کریں. زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں. ٹیکس کہتے ہیں تاوان کو. کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ ادا کرو، آپ کہتے ہیں تاوان ہے. قرآن کریم میں بڑی لمبی لمبی مثالیں ہیں تاوان کہنے والوں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت سزا دی. رسالت امام علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نے کہا تھا جب آپ نے دعا فرمائی تو ڈھیروں بکریاں ریوڑ بن گئے، وہ کروڑ پتی ملینر پرسن بن گیا. جب زکوٰۃ لینے گئے تو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ محنت میری ہے آپ. اس نے یہ لفظ بولے تھے کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے. کیا کہا تھا؟ اور اس کے بعد جب آپ نے اس سے ناراض ہوئے تو وہ زکوٰۃ لے کے مسجد نبی میں حاضر ہوا. فرمایا میں تو اسے زکوٰۃ نہیں لوں گا، میں تو اسے زکوٰۃ نہیں لوں گا. رسالت امام علیہ السلام نے زکوٰۃ وصول نہیں کی اس سے. صدیق اکبر کے پاس لے کے آیا. فرمایا جس کو میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں کیسے لے لوں؟ عمر فاروق نے فرمایا جسے میرے نبی نے قبول نہیں فرمایا میں تجھے کیسے لے لوں؟ زندگی بھر تڑپتا سسکتا روتا مال لے کے پھرتا رہا. خدا کے بندو مجھ سے لے لو، پر لینے والا کوئی نہیں تھا. فرمایا تو نے لفظ کیسے کہا؟ زکوٰۃ کو تو نے تاوان اور ٹیکس کہا تو کیسے کہا؟ یہ تاوان اور ٹیکس نہیں ہے زکوٰۃ. یہ تو آپ کے مال کو پاک کرتا ہے، آپ کی قبر کو ٹھنڈا کرتا ہے، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھولتا ہے، آپ کو جنت الفردوس میں پہنچاتا ہے، آپ کی راہیں کشادہ کرتی ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ از ناٹ ٹیکس. ٹھیک ہے، رائٹ. سنتے ادا فرما دیجیے.